غیبت غیبت کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہنا جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف فرمائی، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار گزرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں بات پائی جاتی ہو تو پھر یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو یہ اس پر بہتان یعنی جھوٹا الزام لگایا۔ قرآن پاک میں غیبت کی سخت ممانعت آئی ہے اور ایک مثال سے اس برے فعل سے نفرت دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ترجمہ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ سورہ الحجرات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر اس گروہ سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کرے جن کی غیبت کی گئی ہو۔ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ ہاتھ، پاؤں یا آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کی برائی کرنا غیبت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ غیبت بہت بڑی برائی ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی دوسروں سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ صرف چند مواقع پر اس کی اجازت ہے، مثلاً اگر کوئی شخص بہت برا ہے اور اس کے شر سے بچانے کے لیے دوسروں کو اس کی برائی کی خبر دی جائے، یا کسی نے دوسرے پر ظلم کیا تو مظلوم کے خلاف شکایت کرے، یا کسی ایسے آدمی کو برائی کے بارے میں بتانا جس کے بارے میں یقیناً ہو کہ یہ برے آدمی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ غیبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث میں اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔